محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 سالہ مریم ایک کونے میں خوفزدہ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر گلی میں ایمبولینس آ چکی تھی اور پھپھو کے شوہر کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، مگر 1 گھنٹے کے بعد ہی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، پھپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھپھو نے بلند آواز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور مریم پر الزام لگایا کہ اسی نے ان کے شوہر کی جان لی ہے، کیونکہ چند دن پہلے مریم نے پھپھا کے چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اسی وقت پولیس بھی آ گئی اور مریم کا بیان لینے لگی۔ پھر مریم نے ایک ہولناک انکشاف کیا جسے سن کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اصل قاتل مریم نہیں بلکہ میں خاموشی سے سر جھکائے پولیس افسر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا میرے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سانس دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پولیس افسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو گڑیا، تم 16 برس کی ہو، ہم تمہارے ساتھ بالکل سختی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ سچائی بتائیں ورنہ ہم سختی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ پوری زندگی آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی الزام نہیں بلکہ ایک قتل کا الزام ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور پولیس افسر کو دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ الزام مجھ پر کس وجہ سے لگایا جا رہا ہے؟ کوئی ثبوت، گواہ؟ کہنے کو میں بہت خاموش طبیعت کی تھی، لیکن اس حادثے نے مجھے نہ جانے کیوں ہمت بخش دی تھی۔ پولیس افسر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ پر الزام ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ آپ بیان دے دیں، ورنہ ابھی وہ جملہ مکمل کرتے اسی پل عادل گھر میں داخل ہوا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور وکیل بن چکا تھا۔ وہ پولیس افسر کے سامنے کاغذات رکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ میری کلائنٹ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ابھی بیان دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی میری کلائنٹ بہتر محسوس کریں گی میں خود انہیں پولیس اسٹیشن لاؤں گا تاکہ آپ ان سے بیان لے سکیں۔ عادل کی بات سنتے ہی پولیس افسر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولے، بے شک آپ ان کے وکیل ہیں، لیکن پولیس کو بیان دینا لازم ہوتا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو، اس لیے آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کریں اور ایک طرف کھڑے ہو کر ان کا بیان سنیں۔ مجھے اب اپنی طبیعت گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیے افسر، میں واقعی میں ابھی بہتر محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب بھی بیان دوں گی سچا بیان دوں گی، اور اس بیان کو دینے سے پہلے میں حلف ضرور اٹھاؤں گی، مگر ابھی میں بیان نہیں دینا چاہتی۔ میں خود دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوں۔ میں ابھی کیا بولوں گی مجھے خود نہیں پتہ۔ میری بات سن کر افیسر نے ایک نظر عادل پر ڈالی تھی اور نہایت سرد لہجے میں بولے، یاد رکھیے گا وکیل صاحب، اگر ان کا بیان تبدیل کرنے کی آپ نے جرت بھی کی تو ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی پولیس اہلکار گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں اب سینے پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی جسے میں مسلسل صاف کر رہی تھی۔ عادل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، امی نے کہا ہے تمہیں یہاں سے لے کر آؤں۔ بہتر ہے کہ تم چادر وغیرہ لے لو اور اپنے کچھ کپڑے لے لو، یہاں تمہارا رہنا اب خطرناک ہے۔ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ آئے، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، مگر فی الحال میں اپنے گھر سے نہیں جانا چاہتی۔ یہاں پر رہ کر مجھے بہت سی چیزوں پر نظر ثانی کرنی ہے۔ میں کبھی بھی عادل بھائی کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں ان کی شخصیت میں مجھے ایک عجیب سا رعب و دبدبا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مریم، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ جا کر چادر لے کر آؤ، میں تمہیں یہاں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے اپنی زندگی کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تمہاری پھپھو
بھری محفل میں تم پر الزام لگا رہی ہیں کہ تم نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہیں تنہا چھوڑ کر جاؤں گا؟ پہنو چادر، جلدی کرو۔ ان کی بلند آواز پر نہ جانے کیوں میں لمحے بھر کے لیے سہم گئی تھی۔ ان کی بات بالکل درست تھی، میری جان کو یہاں پر خطرہ تھا۔ میری پھپھو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، بلا وجہ وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے اندر جا کر اپنی چادر پہنی تھی، کچھ کپڑے بستے میں ڈال کر میں باہر آ گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی، عادل نے میرا بیگ تھام لیا تھا۔ ہم دونوں دروازے سے باہر نکلتے جب اچانک پیچھے سے میرے چاچا نے مجھے پکارا تھا۔ میں پلٹی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، مجھے امید ہے تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو میری بہن بول رہی ہے، مگر فی الحال تمہارا فیصلہ درست ہے۔ تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، جیسے ہی یہاں پر سب نظام درست ہو جائے گا میں خود تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر عادل بے اختیار بولا تھا، حیرانگی کی بات ہے، آپ یہ بات اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی بھتیجی پر یقین ہے، حالانکہ آپ کی بہن اور آپ کی ماں تو اس کے خلاف ہیں؟ جبکہ میرے چچا فوراً سے بولے، میں اپنی بھتیجی سے واقف ہوں، تم اگر اس کے وکیل ہو تو اپنی حدود میں رہو، تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا تھا۔ عادل مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں چاچا کو دیکھتے ہوئے بولی، وہاں جا کر میں آپ سے بات کروں گی، آپ میرا فون اٹھا لینا اور دادی کا اور پھپھو کا خیال رکھنا، اور اپنا بھی۔ یہ کہتے ہی میں گھر سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ عادل میرے پیچھے آتے ہوئے بولے، کیا ضرورت تھی مجھے چپ کروانے کی؟ تمہارا چاچا ہی مجھے بعض اوقات گناہ گار لگتا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، بلا وجہ ان پر تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ بس خاموشی سے گھر چلیں، ہم وہیں جا کر تفصیل سے بات کریں گے۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئی تھی کہ جو شخص اس دنیا سے گیا ہے اس کی مغفرت فرمانا۔ جو ہو چکا تھا میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے آج زندگی میں پہلی بار رونا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے عمل پر مطمئن تھی، اور کہیں نہ کہیں پھپھو کے الزام پر بھی۔ جب سے میری ماں اور میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے میں اندر ہی اندر بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگ گئی تھی۔ میں کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ دادی اور پھپھو ہمیشہ میری دل جوئی کرتی تھی، خالہ بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ مگر کل جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ ایک شخص ہے جو میرا ہے، جو میرے لیے ہر جگہ کھڑا ہوگا۔ میری نظر بے اختیار عادل پر چلی گئی تھی، جو کافی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ فی الحال میں نے گاڑی سے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی، اور پھر اس خاموشی کو عادل کی آواز نے توڑا تھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ واقعی تم نے اپنے پھپھا کا قتل کیا ہے یا پھر ایک یہ محض الزام ہے؟ جب تک تم مجھے سچائی نہیں بتاؤ گی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر تم نے قتل کیا ہے تو میں تب بھی تمہارا ساتھ دوں گا، اگر نہیں کیا میں تب بھی تمہارے لیے کھڑا رہوں گا۔ لیکن مجھے سچ سننا ہے، مجھے صرف ہاں اور نہیں میں جواب دو، کیا تم قاتل ہو یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اس کے سوال پر میں نے اس بار گردن گھمائی تھی اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، اور اگر میں اس سوال کا جواب ہی نہ دینا چاہوں تو کیا ہوگا؟ میری بات پر اس نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر جواب نہیں دو گی تو تمہیں گناہ گار سمجھ کر پولیس اہلکار حوالات میں ڈال دیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں پھانسی ہو جائے۔ اگر تمہاری پھپھو نے رعایت دی تو لازماً تمہیں عمر قید کی سزا دی جائے گی۔
میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ دل و دماغ میں صرف میری بینش پھپھو گھوم پھر رہی تھی۔ ان کا رونا تڑپنا نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ مجھے وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے جب میری ماں اور میرے باپ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ وقت یاد کر کر کے نہ جانے کیوں اب پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو چلے آئے تھے، اور ان تمام حالات میں میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا، بلکہ جب پھپھو کے جنازے کو لے کر جایا گیا میرے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ میں اندر سے مطمئن تھی جیسے اس درندے کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا، مگر اب اپنی پھپھو کی تکلیف کا سوچ کر اور اپنے ماں باپ کی موت یاد کر کے مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرے آنسو یکدم بہہ گئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ وہ میری طرف ٹشو بڑھاتے ہوئے بولا، پریشان نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ہے نا، اگر تم نے ان کا قتل بھی کیا ہے تب بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مرنے سے پہلے تمہاری ماں اس دنیا میں مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں تمہارا ہر قیمت پر خیال رکھوں گا، پھر تم کیوں اتنی مایوس ہوتی ہو؟ جبکہ میں فوراً سے بولی، میں ان کے قتل ہونے پر نہیں رو رہی، اور بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف روڈ پر دھیان کریں۔ اگر ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بلا وجہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میری بات پر وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، تم صرف اور صرف میرے اعصاب چٹخا رہی ہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر کچھ بتاؤں گی نہیں تو میں کیس کو کس طرح ہینڈل کروں گا؟ تمہیں تو امی جان ہی دیکھیں گی۔ بلا وجہ انہوں نے تمہاری ذمہ داری میرے سر تھونپ دی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہاری ماں نے تمہاری ذمہ داریاں میرے ہاتھ میں دی تھی، جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، بلکہ ایک بار پھر میں نے اپنی گردن کو باہر کے راستے کی جانب موڑ لیا تھا۔ چاچا کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ سب چیزیں میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی فی الحال ایک گہری نیند چاہیے تھی، اس کے بعد ہی میں کسی سے بات کرنے کی حالت میں آ سکتی تھی۔ میں نے اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکایا ہی تھا کہ جب اچانک گاڑی جھٹکے کھا کر رک گئی تھی۔ میری آنکھ بے اختیار کھلی تھی۔ سامنے دو گاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عادل ڈیش بورڈ پر رکھی ہوئی اپنی گن اٹھاتے ہوئے بولا، تم گھبرانا مت، میں انہیں دیکھتا ہوں، یقیناً وہ میرے کسی کلائنٹ کے دشمن ہوں گے۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، دروازہ نہیں کھولو اور فوراً سے گاڑی کو پیچھے لے کر چلاؤ۔ یہ آپ کے کسی کلائنٹ کے دشمن نہیں، بلکہ یہ مجھے ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے آدمی ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، لڑکی تو مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہے؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں مر بھی جاتی تو کیا کسی کو ہی تکلیف ہوتی، لیکن عادل کو اگر کچھ ہو جاتا تو میری خالہ جیتے جی مر جاتی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہے کہ تم گاڑی چلاؤ، سب بھول جاؤ، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میری خیر ہے، لیکن آپ کو جینا ہے۔ میری بات سن کر اس نے گن واپس ڈیش بورڈ پر رکھی تھی اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس لینا شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، اس لیے شاید اسے ٹینشن نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کو ریورس لے کر دوبارہ گیئر ڈالنے، ہماری گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک ہی وہ چلایا تھا، سر نیچے کرو۔ اس کے بعد اس نے گاڑی کو 200 کی سپیڈ پر بھگانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ان کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لڑکی تم مجھے اب ٹینشن دے رہی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے تحمل سے بولی، مجھے پتہ تھا یہ لوگ لازمی آئیں گے اور ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آئیں۔ فی الحال مجھے سونا ہے، میں 2 راتوں سے سوئی نہیں ہوں۔ نیند پوری کر کے میں آپ سے لازمی بات کروں گی،
اور پھر تمام حقیقت بتاؤں گی اور اس کے بعد میں پولیس کو بیان بھی دے دوں گی، مگر فی الحال مجھے نیند چاہیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، تم پاگل نہیں ہوگی، تم ہم سب کو پاگل کرو گی۔ تم نے بلا وجہ کی ٹینشن دی ہوئی ہے، اگر پولیس کو تم بیان دے دیتی۔ اب یہ جملہ نہیں ہوتا، حملہ نہ ہوتا، بلا وجہ میری گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، نہ جانے تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، ان کا ایسا رد عمل بجا تھا۔ ایک دم کسی کی گاڑی پر ایسا حملہ ہونا، وہ بھی کسی اور کی وجہ سے، غصہ آنا فطری عمل ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی خالہ کے پورچ میں جا کر رک گئی تھی۔ میں ابھی گاڑی سے اترتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میری کلائی کو سختی سے تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سختی سے بولے تھے، میری ماں تمہارا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا تو تمہارے ساتھ بہت بری طریقے سے پیش آؤں گا، اور ابھی جو حادثہ راستے میں ہوا ہے اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ اگر میری ماں کو تم نے کچھ بھی بتایا، انہوں نے تمہاری وجہ سے ذرا برابر بھی ٹینشن دی، تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں اتنا بولی تھی، میں نے کہا ہے نا کہ مجھے ابھی نیند لینی ہے، جب تک میں سوؤں گی نہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ مجھے واقعے میں سونا تھا، نیند کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا چلا جا رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں ہی مجھے میری خالہ نظر آ گئی تھی، اور وہ دیوانہ وار میری طرف آئی تھی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے میرا چہرہ چومنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میرا سر سہلاتے ہوئے بولی، میری بیٹی بہت بہادر ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان سب کو میں دیکھ لوں گی، تم پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جب تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میں نے تمہیں تبھی کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس نے تمہاری ذمہ داری ہمارے کندھے پر ڈالی ہے، تم کیوں پھر اپنی دادی کے گھر رہیں؟ اب انجام دیکھ لو، بلا وجہ تمہاری پھپھو اپنے شوہر کا الزام تم پر لگا رہی ہے۔ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، پھپھو کوئی فی الحال نظر انداز کریں اور مجھے سونے کے لیے کمرہ دے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، تم نے کچھ کھایا پیا ہے؟ گولی دوں تمہیں؟ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، مجھے صرف سونا ہے، خالہ پلیز مجھے کمرہ دیں، مجھ پر نیند کا نشہ طاری ہو رہا تھا۔ اور یہ نشہ کیوں طاری ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ آتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اپنی بیٹی کے کمرے میں لے آئی جب ان کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم یہاں آرام کرو اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے فوراً سے بلا لینا، تمہاری خالہ تمہارے لیے فوراً حاضر ہو جائیں گی۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بس خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی، اور کب میں گہری نیند میں گئی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ یہ نیند عام نیند نہیں تھی، مجھے کبھی بھی پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی، بلکہ میری راتوں کی اور دن دونوں کی نیند اڑ جاتی تھی، مگر اس وقت میں مدہوش صرف ایک وجہ سے ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے نشہ آور دوائی پی ہوئی تھی جو مجھے چائے میں دی گئی تھی، اور چائے آخری بار میری دادی نے مجھے دی تھی، جسے پیتے ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عام چائے کی نسبت نہیں ہے، مگر فی الحال میں نے منظر سے ہٹنے کے لیے وہ چائے پی لی تھی، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا تھا، میں نے بلا وجہ اپنے سر مصیبت کیوں لی۔ میں ابھی گہری سوچوں میں نیند میں سو رہی تھی جب اچانک میں چیخ مار کر بیٹھ گئی تھی۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں ایک بار پھر اسی رات میں کھو گئی جسے یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھی اس وقت کو ہی یاد کرتی رہی تھی اور پھر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔
لیٹتے ہی میری آنکھیں ایک بار پھر سے بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور کب میں گہری نیند میں لوٹی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے خالہ کے اٹھانے سے کھلی تھی۔ وہ میرے سرانے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، کل شام سے سو رہی ہو۔ جبکہ میں بستر کا سہارا لیتے ہوئے اب بیٹھ گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، طبیعت ٹھیک ہے، بس نیند آ رہی تھی، لیکن اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ناشتہ کروں گی، بھوک لگ رہی ہے اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال تم ناشتہ کرو اور عادل سے بات کرو، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے ہی مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک تم سچائی نہیں بتاؤ گی، اپنی طرف کا بیان نہیں دو گی، حقیقت کیسے پتہ چلے گی؟ وہ کیس کی بنیاد کیسے رکھے گا؟ پولیس والے بھی شام تک ضرور واپس آئیں گے، ابھی انہیں بھی بیان لینا ہے۔ قتل کا الزام ہے، کوئی معمولی بات نہیں بچے۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، ناشتہ کر کے عادل کو سب سچ بتا دوں گی، اور پھپھو سے بھی مجھے ملاقات کرنی ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، ہرگز نہیں، عادل نے کہا ہے تم ابھی اپنی دادی والوں سے ملاقات نہیں کرو گی، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، مجھے ملاقات کرنی ہے، میں ہر قیمت پر ان سے ملوں گی، آپ یا عادل مجھے نہیں روک سکتے۔ میں ابھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی تھی، لیکن میں روکوں گا، تم کچھ بھی کہو، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے باپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرے فیصلے چلتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے عادل جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی خالہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی، تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ اس سے میں بات کر رہی ہوں، بیٹا تم باہر جاؤ۔ جبکہ وہ فوراً اپنی ماں کو جھڑکتے ہوئے بولا، بس آپ چپ کر جائیں، جتنے لاڈ آپ نے اس کے اٹھانے تھے آپ اٹھا چکی ہیں، اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت میں آئی ہوئی ہے اور اسے نیند کی پڑی ہے۔ جبکہ اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو آپ نے میری خالہ کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور وہ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، میں آپ سے زیادہ اپنی خالہ پر بھروسہ کرتی ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ اس طرح سے بات چیت کریں گے اور میری خالہ کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے تو باخدا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، چاہے مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس وقت نہ جانے کیوں مجھ میں الگ سی ہمت آئی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ میرے ہاتھوں میں ہے، اگر میں مر بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ میری طرف بڑھا تھا اور میرا بازو تھام کر بولا، بس بہت بول لیا تم نے، ناشتہ کرو اور مجھے بیان دو، اس کے بعد ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے، اور خبردار، جو تم نے اپنی دادی والوں سے ملاقات کے بارے میں تصور بھی کیا، وہ لوگ تمہیں کاٹ کے ڈال دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو لوگ تمہارے پیچھے آدمیوں کو بھیج سکتے ہیں، سوچو وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہوش سے کام لو۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی، انہوں نے کسی اور کو نہیں بھیجا تھا، وہ آدمی ان کے آدمی ہی نہیں تھے۔ حقیقت آپ کو جب نہیں معلوم تو خاموش رہیں، جب تک میں بیان نہیں دے دیتی اپنی طرف سے کچھ بھی مت سوچیں۔ جبکہ وہ مجھے ایک جھٹکے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تو کب اپنا منہ کھولو گی؟ جب سب کچھ ریت کی مانند پھسل جائے گا تب سچ بتاؤ گی، پھر کوئی بھی تمہارا باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہیں خالہ نے پیدا کیا تھا اور ہم سب پر عذاب چھوڑ کر
خود اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ ہوتی تو دو لگاتی تمہارے کان کے نیچے۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میری خالہ میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، وہ جب بھی غصے میں ہوتا ہے اسی طرح سے برتاؤ کرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہیں آ رہا، وہ بس بات کر رہا ہے۔ اس کا انداز ہی ایسا ہے۔ خیر تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، اور بیٹا اب سب کچھ بتا دو، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ بات مجھے بھی اب سمجھ آ رہی ہے۔ پولیس کا فون آ چکا ہے، وہ لوگ آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے بیان لیا تو بلا وجہ تم پر غلط الزامات بھی لگائے جائیں گے، اور عادل کیس ہینڈل بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے خدا کے واسطے ہوش سے کام لو۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سر جھکائے واش روم میں چلی گئی تھی۔ واش روم میں داخل ہو کر میں نے آئینے میں اپنی زرد رنگت دیکھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہی بھیانک رات گم گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مارے تھے۔ اس ایک رات نے مجھے بہت بڑا کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے 16 برس کی نہیں بلکہ 26 برس کی ہو چکی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زندگی اتنی تکلیف دے گی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ پہلے ماں باپ، اب یہ واقعہ میری روح جھنجھوڑ چکا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آئی تو خالہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، باہر گئی تھی لیکن عادل نے بھیج دیا کہ تمہیں ساتھ ہی لے کر آؤں۔ وہ خود تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ جبکہ میں چہرے میں اپنا آئینہ صاف کرتے ہوئے بولی، خالہ میں جو بھی بتاؤں گی سچ بتاؤں گی، کوئی یقین کرے یا نہیں کرے، آپ میرا یقین ضرور کرنا۔ جبکہ میری بات سن کر وہ میرے قریب آ گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، تمہاری ماں کیا ہمیشہ کہتی تھی کہ میری مریم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، اور یہ بات عادل کو بھی پتہ ہے، وہ تمہاری ہر بات پر یقین کر لے گا۔ بس سب کچھ کھل کر بتانا تاکہ وہ اس حساب سے کیس کو آگے لے کر چلے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ وہ کتنا اچھا وکیل ہے، ابھی تک اس نے ایک کیس بھی نہیں ہارا، امید ہے تمہارا کیس بھی نہیں ہارے گا۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، وہ میرا کیس ہار جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے ٹوکتے ہوئے بولی، جب تم سچا بیان دو گی تو عادل خود تمام ثبوت اکٹھے کر لے گا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اب ہم باہر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری خالہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہوئے مجھے مایوس نہ رہنے کی تاکید کر رہی تھی، مگر میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے لیے کچن میں آ چکی تھی۔ عادل میرے لیے ناشتہ بنا چکے تھے۔ خالہ ایک بہترین ماں تھی۔ بیٹی ہو یا بیٹا، انہوں نے دونوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ خالو کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، مگر خالہ نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے ایک نظر عادل پر ڈالی تھی، جو کف موڑے اپنے کام میں مگن تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے بولے، کسی کے لیے میں ناشتہ نہیں بناتا سوائے اپنے۔ آج تمہارے لیے بنایا ہے، صرف اس آس امید پر کہ تم سچائی بیان دو گی۔ اگر تمہارے بیان میں ذرا برابر بھی جھوٹ شامل ہوا، یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم ہمارے گھر کی بیٹی ہو، یعنی ہم سب کی ذمہ داری۔ فی الحال تم اپنے کیس پر دھیان دو۔ اگر تم کیس ہار گئی تو معذرت کے ساتھ تمہیں عمر بھر قید بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ قتل کا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ خالہ اور عادل دونوں ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ناشتہ کر کے میں نے جیسے ہی پلیٹ آگے کی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شروع ہو جاؤ، میں تمہارے بیان لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل کی ریکارڈنگ چلا کر میرے سامنے رکھ دی تھی، جبکہ میں گہری سانس لے کر بولی،
مجھ پر غلط نیت سے پھپھا نے ہاتھ ڈالا تھا اور یہ سب ان کے انتقال سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے، اور بدلے میں نے انہیں سب کے سامنے تھپڑ دے مارا تھا۔ جبھی پھپھو نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے کہ میں ان کے شوہر کی قاتل ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ ابھی میں جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تفصیل جاننی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر تم ایک بیان نہیں دے سکتی۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے پوری تفصیلات بتانا، انہوں نے کب تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا، تم نے سب کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ کیسے دے مارا، سب کے درمیان تم کیسے جا پہنچی، سب کچھ بتاؤ تاکہ میں ایک پوائنٹ نوٹ کر سکوں۔ عدالت میں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ہمارے بیان میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی، فوراً ہی تمہیں شک کے دائرے میں لے لیا جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ تفصیلات بتانے سے نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے مختصر بات کر کے بات کو ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن اب ان کی ڈیمانڈ سن کر مجبوراً مجھے الف سے لے کر یہ تک کہانی شروع کرنی پڑی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ابو کے انتقال سے کچھ روز پہلے مجھے میرے نمبر پر عجیب طرح کے میسیجز آ رہے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری جیسی شہزادی اگر کسی کے نصیب میں آ جائے تو اس کی قسمت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا کوئی کلاس فیلو ہوگا یا پھر کوئی گلی کا لوفر، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابو جان کا انتقال ہوتے ہی اس انسان کی اصلیت میرے سامنے آ گئی تھی۔ ان کے انتقال کے تیسرے دن میرے پاس ایک میسیج آیا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا گمنام عاشق کون ہے تو اپنی گھر کی چھت پر آ جاؤ۔ اس وقت تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر فی الحال میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ خاموشی سے اوپر چلی گئی تھی، اور اگلا لمحہ جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ میرے پھپھا کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے لگا پہلے سے کھڑے ہوں گے، مگر جب انہوں نے مجھے دیکھا اور شہزادی جیسے القاب سے نوازا تو میں اسی پل بھانپ گئی تھی کہ یہ شخص وہی گمنام عاشق ہے جو بلا وجہ مجھے میسیجز کر کے پریشان کرتا ہے۔ میں فوراً ان کو جھڑک چکی تھی، جبکہ وہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے لگ گئے تھے کہ میں نے تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم جب صرف 10 سال کی تھی جبھی سے میں تمہارا عاشق ہوں، تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ تمہاری پھپھو سے شادی کرنا صرف تم تک رسائی حاصل کرنا تھا، اب تم جوان ہو چکی ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، میں تمہیں اپنا سکتا ہوں، اپنا بنا سکتا ہوں، میڈیکل طور پر تم بھی بالغ ہو گئی ہو۔ مجھے ان کی باتیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھیں۔ میں انہیں کھڑی کھوٹی سنا کر چلی گئی تھی اور انہیں سختی سے ہدایات کی تھی کہ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے دوبارہ میسیج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں آپ کی شکایت اپنی پھپھو سے کر دوں گی۔ لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی، وہ مسلسل مجھے میسیجز کر کے پریشان کر رہے تھے۔ اس لیے تنگ آ کر امی جان کے انتقال سے ایک ہفتہ پہلے میں نے امی جان کو ہر حقیقت بتا ڈالی تھی، اور انہوں نے پھپھو سے خوب لڑائی جھگڑا کیا تھا، فون کر کے انہیں خوب سنایا تھا۔ تب میرے پھپھا نے کہا تھا جو بھی میرے اور مریم کے درمیان آئے گا میں اس سے ختم کر دوں گا، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد امی کا انتقال ہو گیا، بالکل بابا جان کی طرح، روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امی نے خودکشی کی ہے، کچھ نے کہا صدمے سے چلی گئی، مگر مجھے پتہ ہے کہ ان کا قتل پھپھا نے کروایا تھا، کیونکہ امی جان میرے ساتھ سائے کی طرح رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران آپ کو امی نے کہا تھا کہ میری ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ امی کے انتقال کے بعد براہ راست وہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات تھک ہار کر دادی اور چاچو کو بتائی تھی۔ دادی نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا مجھے گالیاں دی تھیں، مگر صرف ایک چاچو تھے جنہوں نے میرا یقین کیا تھا، میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس آدمی نے تمہارے ساتھ کچھ بھی
کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے بھروسے ہی میں اپنی زندگی وہاں گزارنا شروع ہو گئی تھی، مگر اب 2 دن پہلے اچانک پھپھو ہمارے گھر رہنے آ گئی تھی۔ آتے ساتھ انہوں نے صرف مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے پورشن میں رہنا، دادی کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پھپھا بھی رکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے چاچو نے بہت سختی کی تھی، وہ بہت زیادہ لڑے جھگڑے تھے، لیکن دادی کے سامنے ہم سب مجبور ہو گئے تھے اور پھپھو کو ان کے شوہر لانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن جب کسی کا ہاتھ مجھے اپنے پیر پہ محسوس ہوا، میری آنکھ اسی وقت کھل گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی درندہ موجود تھا۔ وہ مجھ پر جھپٹنے لگے تھے، مگر میں نے انہیں دور دھکیل دیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں کہاں سے ہمت آ گئی تھی، میں خود نہیں جانتی، جب کہ میرا ایک تھپڑ مجھے نہیں پتہ کہ میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے تھے، میرا بازو تھام کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے زور سے بستر پر دھکیل دیا تھا۔ وہ مجھ پر حاوی ہوتے اسی پل میں نے انہیں دور پھینکا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرا ارادہ اب کچھ اور کرنے کا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے شور مچا دیا تھا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ جیسے چاچو اور دادی کمرے سے باہر آئے تو میں چاچو کی طرف بھاگی تھی اور ان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرے پھوپھا کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ یہ منظر میری دادی نے بھی دیکھا تھا، وہ بے یقینی سے کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آئی میری پھپھو نے اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے اسی پل آگے بڑھ کر ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا اور اپنے چاچو کو دیکھتے ہوئے بولی، انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مجھے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ میری دادی فوراً سے میرے قریب چلی آئی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے بولی، بس چپ ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس انسان کو تو میں اب دیکھوں گی۔ فی الحال میرے چاچو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے صرف چند باتیں بولی تھیں کہ اب تم خطرے میں ہو، یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں، یہ پارٹی کا آدمی ہو سکتا ہے، اب تم پر یہ حملے کروائے گا۔ تم نے اس کی بیوی کے سامنے، میرے اور اماں کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا ہے، یہ عزت کے معاملے میں تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تم میرے بھائی کی بیٹی ہو، میرے لیے میری بیٹی جیسی تمہارے لیے اگر سینے پر گولی بھی کھانی پڑ جائے تو میں کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ پوری رات بہت عجیب و غریب گزری تھی، اور اگلی صبح ہم سب کے لیے قیامت کی مانند تھی کہ پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کی چھت سے گرنے سے ان کی اکثر عادت تھی کہ وہ منڈیر پر کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے تھے۔ صبح بھی انہوں نے یہی کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں سرک گیا اور وہ زمین بوس ہو گئے تھے، اور یہی رپورٹ پوسٹ مارٹم میں آئی ہے۔ اور ابھی جو ہم پر کل حملہ ہوا تھا وہ ان کے پارٹی کے آدمیوں نے ہی کیا تھا۔ اگر ہم ان کا موبائل فون چیک کریں تو انہوں نے ہی ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ ہوئے رات کے واقعے کا بتا دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا موبائل فون میرے ہاتھ میں ہی آ گیا تھا۔ میں تمام چیٹس دیکھی ہیں، بدلے میں ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہم اس لڑکی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر میرا یقین نہیں ہے تو آپ لوگ ان کا موبائل فون چیک کر سکتے ہیں۔
میرا بیان یہی ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کے موبائل کی ریکارڈنگ آف کر دی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، قتل دادی نے کیا ہے اور یہ بات ہم تک ہی محدود رہے گی۔ جبکہ میرا یہ بیان میری خالہ اور عادل دونوں کو اپنی جگہ سے کھڑے کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ان کے بیٹے کی بیٹی ہوں۔ ان کے دل و دماغ پر یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ چاچو کے چلے جانے کے بعد میری دادی کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ اس ذلیل انسان نے صرف تم پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ اس نے تمہاری ماں پر بھی ہاتھ ڈالا تھا، جس نے میرے پاس آ کر شکایت کی تھی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے تمہاری ماں کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ میرا خون نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجھے صرف اپنی بیٹی کی لگی ہوئی تھی، مگر تم میرے بیٹے کی اولاد ہو، وہ بھی مرحوم بیٹے کی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں اگر میں مر بھی جاؤں تو میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اب میں اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسے چھت سے گرا دوں گی۔ یہ میری بیٹی کے لیے بھی ناصور ہے۔ ابھی کچھ وقت تک یہ میری اولاد کے ساتھ ہے اور پھر یہ میری بیٹی کو تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا۔ بہتر ہے کہ طلاق یافتہ کہلانے سے بہتر ہے کہ وہ بیوہ کہلائے۔ اس لیے انہوں نے ان کو چھت سے دھکا دے دیا۔ یہ بات چاچو کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی۔ پھپھو کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ دماغی طور پر ابھی ٹھیک نہیں ہے، مگر انہیں بھی ہم بتا دیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ میری دادی ہر قیمت پر محفوظ رہنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں میں ان کے لیے اب اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ شاید ہی زندگی میں پہلی بار اتنا بولی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب الفاظ میں نے کیسے ادا کر دیے ہیں۔ فی الحال نہ خالہ نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی عادل نے۔ شام تک وہ مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ انہوں نے تمام ثبوت ان کے پاس جمع کروائے تھے۔ میرا بیان انہیں دیا گیا تھا اور پھر مجھے گھر واپس لے کر آئے تھے۔ نہ جانے عادل نے یہ کیس کیسے ہینڈل کر لیا تھا۔ نہ دادی پر کوئی الزام آیا تھا اور نہ ہی مجھ پر۔ ہم دونوں کو ہی بری کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک عدت کے بعد دادی نے پھپھو کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر پھپھو کا رویہ بالکل نارمل رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ خود ان سے عاجز آ چکی تھی۔ گھر کی جتنی بھی ملازمائیں تھیں وہ بھی انہی کی وجہ سے پریشان تھیں۔ کسی بھی محفل میں وہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ ہر عورت کے ساتھ یہی سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ ان جیسے ناصوروں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تاکہ اور کوئی بھی یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ پھپھا کے گھر والوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی اور ان پارٹی کے لوگوں نے بھی، مگر پولیس کا ڈنڈا ایسا چلا تھا کہ کسی نے میری طرف اور میری دادی یا خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے پھپھو کی شادی کہیں اور کروا دی ہے اور وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم ہیں اور خیر سے اب حاملہ بھی ہیں، جلد ماں بننے والی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے اور اب خالہ مجھے عادل کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ جس طرح اس انسان نے میرا اس کیس میں ساتھ دیا تھا، میں کسی بھی قیمت پر ان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے بھی ہاں کہہ دی تھی۔ چاچو کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش و خرم ہیں اور جس نے ہماری زندگیوں کو اجاڑ ڈالا تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس نے 2 قتل کیے تھے، پہلا میرا باپ اور پھر میری ماں۔ ایسے انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زندگی نے مجھے ایک سخت سبق سکھایا ہے۔ معصومیت ہر دل پر جچتی نہیں۔ جو لوگ آپ کی بھرم و پاکی کو چھیننے کی کوشش کریں انہیں معاف کرنا ضرورت دل نہیں۔ ظلم کرنے والوں کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ وہ ان کی آنے والی نسلیں شرمندگی سے بچنے کی صحیح کریں، مگر یہ سزا نفس کی انتقام گیری نہ ہو بلکہ انصاف اور حق کی راہ ہو تاکہ آپ انسانیت کے معیار پر برقرار رکھ سکیں۔
ہر صورت میں یاد رکھیں کہ حفاظت کرنے والی قوت اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر و حکمت سے کام کاج لیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔